قربانی ہر اس مرد اور عورت پر فرض ہے کہ جس میں وہ تمام شرائط پائی جائیں جو قربانی کو واجب کرتی ہیں۔ اگر عورت میں وہ تمام شرائط پائی جاتی ہیں جو قربانی کو واجب کرتی ہیں تو عورت کا قربانی کرنا واجب ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی مرد پر وہ تمام شرائط پائی جاتی ہیں جو قربانی کو لازم کرتی ہیں تو مرد پر قربانی کرنا لازم ہے۔ ہمارے ہاں بہت دفعہ ایسا دیکھا گیا ہے، کم علمی کی بنا پر ہوتا کیا ہے کہ ایک گھر میں 5 لوگ رہتے ہیں، 10 لوگ رہتے ہیں، 4 بندے رہتے ہیں، تو اب اگر باپ نے قربانی کر دی اور اولاد صاحب استطاعت ہے، وہ تمام شرائط پائی جا رہی ہیں جو قربانی کو واجب کرتی ہیں، مگر اس کے باوجود بیٹی ہے یا بیٹا ہے کہ جس پر تمام شرائط پوری ہو رہی ہیں، مگر وہ یہ تصور کر لیتے ہیں چونکہ ابا نے قربانی کر لی تو ہماری طرف سے بھی ادا ہو گئی، اماں نے قربانی کر لی تو ہماری طرف سے بھی ادا ہو گئی۔ تو یاد رکھیں، اگر گھر میں 4 بندے رہتے ہیں، 5 بندے رہتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک پر قربانی کی وہ تمام شرائط پوری ہو رہی ہیں جو قربانی کو لازم کرتی ہیں، تو ہر ایک کو اپنے حصے کی قربانی کرنا لازم ہے۔ باپ نے قربانی کر لی تو بیٹے کی طرف سے ادا نہیں ہوگی، ماں نے کر لی تو بیٹی کی طرف سے ادا نہیں ہوگی، باپ نے کر لی تو بیٹی کی طرف سے ادا نہیں ہوگی۔ اگر بیٹی صاحب نصاب ہے، بیٹا صاحب نصاب ہے تو ان پر لازم ہے وہ اپنی طرف سے قربانی کریں گے۔ لہٰذا باپ کی طرف سے ایک قربانی ہو جائے اور پورے گھر والے سمجھے کہ ہم سب کی طرف سے فرض ادا ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ جس پر قربانی کی شرائط پائی جاتی ہیں ان تمام پر قربانی واجب ہے۔